یہ کسی کے خلاف لکھی ہوئی کمپلین نہیں ہے، نہ کسی کو گلٹی پروف کرنے کی کوشش ہے، اور نہ ہی کسی سے سمپتی حاصل کرنے کی خواہش۔ میں اس تحریر میں جان بوجھ کر کسی کا نام مینشن نہیں کیا، کیونکہ وقت گزر جاتا ہے، لوگ بدل جاتے ہیں، حالات بھی بدل جاتے ہیں، لیکن زندگی کے دیے ہوئے لیسنز ہمیشہ ساتھ رہتے ہیں۔ یہ میری زندگی کے تقریباً 35 سال کا سفر ہے، ایک ایسا سفر جس میں محبت بھی تھی، سیکریفائز بھی، امید بھی، صبر بھی، اور آخر میں وہ لیسنز بھی ملے جنہوں نے میری سوچ ہمیشہ کے لیے بدل دی۔ اگر میری زندگی کا یہ ایکسپیرینس کسی ایک انسان کو بھی بہتر ڈیسیژن لینے، اپنی سیلف رسپیکٹ کی حفاظت کرنے یا اپنے وقت کی قدر کرنے کی طرف لے جائے تو میں سمجھوں گا کہ میری زندگی کے مشکل تجربے بیکار نہیں گئے۔ 1999 میں میری شادی میرے والدین کی پسند سے ہوئی۔ یہ ایک ٹریڈیشنل ارینجڈ میرج تھی، اور میں خوش تھا کہ میری زندگی کا اتنا اہم فیصلہ والدین کی رضا سے ہو رہا ہے۔ اس وقت میری پرماننٹ ریزیڈنس امریکہ میں تھی۔ شادی کے کچھ ہی عرصے بعد مجھے واپس امریکہ جانا تھا، جبکہ میری وائف کو پاکستان میں میرے والدین کے گھر رہنا تھا جب تک ان کا امیگریشن پروسیس کمپلیٹ نہیں ہو جاتا۔ شروع کے کچھ دنوں تک سب ٹھیک گزرا، لیکن پھر گھر کے روزمرہ کے معاملات میں چھوٹی چھوٹی مس انڈرسٹینڈنگز شروع ہو گئیں۔ یہ کوئی ان یوزول بات نہیں تھی، ہر گھر میں ڈفرینسز ہوتے ہیں، لیکن اس وقت مجھے ایک ڈر محسوس ہونے لگا۔ میں سوچنے لگا کہ اگر میں امریکہ چلا گیا اور میری وائف اسی انوائرمنٹ میں والدین کے گھر میں رہی تو شاید ہماری نئی میرڈ لائف شروع ہونے سے پہلے ہی افیکٹ ہو جائے گی۔ میں نے نہ اپنے والدین سے رشتہ توڑا، نہ انہیں چھوڑا، اور نہ ہی اپنی کسی رسپانسبلٹی سے پیچھے ہٹا۔ اللہ کے فضل سے میرے والدین فائنینشلی سٹیبل تھے۔ ہم 8 بہن بھائی تھے، ان میں سے 3 بھائی امریکہ میں رہتے تھے، اور گھر کے فائنینشیل میٹرز بھی بالکل ٹھیک چل رہے تھے۔ میں نے صرف اپنے مینٹل پیس اور اپنی نئی زندگی کو بچانے کے لیے ایک رینٹڈ ہاؤس لے لیا اور الگ رہنے لگا۔ میری نیت صرف اتنی تھی کہ کچھ وقت گزر جائے، حالات بہتر ہو جائیں اور پھر سب کچھ پہلے جیسا ہو جائے۔ لیکن شاید میری بات ویسے سمجھی نہیں گئی جیسے میں سمجھانا چاہتا تھا۔ آہستہ آہستہ میری اور فیملی کے درمیان ڈسٹنس بڑھتا گیا، یہاں تک کہ مجھے محسوس ہونے لگا کہ مجھے سوشلی ایکسیپٹ کرنا بند کر دیا گیا ہے۔ یہ میری زندگی کا بہت تکلیف دہ دور تھا۔ کچھ عرصے بعد میں واپس امریکہ آ گیا، جبکہ میری وائف لاہور میں ایک رینٹڈ ہاؤس میں رہنے لگی۔ کچھ مہینے بعد میں دوبارہ پاکستان آیا اور تقریباً 1 سال اپنی وائف کے ساتھ رہا۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہماری پہلی اولاد کی خوشخبری دی۔ گرین کارڈ پروسیس کمپلیٹ ہونے کے بعد ہم امریکہ شفٹ ہو گئے، لیکن میرے دل میں ہمیشہ یہ خواہش رہی کہ کسی طرح فیملی کے ریلیشن شپس دوبارہ پہلے جیسے ہو جائیں۔ اسی دوران میری سسرال کی طرف سے کچھ ریزیڈینشیل پلاٹس الاٹ ہوئے۔ میں نے 2 پلاٹس لیے، ایک اپنے پاس رکھا اور دوسرا اپنی بہن کو دے دیا۔ میں نے وہ پلاٹ کسی فائنینشیل بینیفٹ کے لیے نہیں دیا تھا، میرا مقصد صرف یہ تھا کہ شاید اس محبت کے ذریعے ہمارے درمیان جو ڈسٹنس آ گیا تھا وہ ختم ہو جائے۔ جب پلاٹ کی رجسٹری کا وقت آیا تو ان کے پاس رجسٹری کے ایکسپنسز بھی نہیں تھے۔ اس وقت میرے اپنے بچوں کے لیے پاکستان میں جو سیونگز رکھی ہوئی تھی، میں نے وہی پیسے یوز کر کے رجسٹری بھی اپنے خرچ پر کروائی۔ وقت گزرتا رہا۔ بعد میں فیملی کے کچھ ممبرز کی امریکہ امیگریشن کا پروسیس شروع ہوا۔ جب امیگریشن فیس کی بات ہوئی تو کچھ لوگوں نے منع کر دیا کہ وہ یہ خرچہ نہیں اٹھائیں گے۔ میں خاموشی سے آگے بڑھا۔ میں نے اپنی بہن، ان کے بچوں اور حتیٰ کہ ان کے ہسبینڈ تک کی امیگریشن فیس پے کی، جو ہزاروں ڈالرز تھی۔ ایک دوست کی ہیلپ سے ان کا کیس بھی جلدی پروسیس کروایا تاکہ وہ جلدی امریکہ آ سکے۔ میں نے کبھی ان چیزوں کو احسان نہیں سمجھا، میں صرف اتنا چاہتا تھا کہ فیملی دوبارہ ایک ہو جائے۔ مجھے یقین تھا کہ محبت اور سیکریفائس کبھی ضائع نہیں جاتے، لیکن زندگی نے مجھے کچھ اور ہی سکھایا۔ ایک دن مجھے یہ سننے کو ملا کہ وہ میری شکل تک دیکھنا نہیں چاہتے۔ میں آج بھی وہ الفاظ نہیں بولا۔ یہ جملہ میرے لیے کسی بھی فائنینشیل لاس سے کہیں زیادہ تکلیف دہ تھا۔ اس وقت میں نے صرف اتنا کہا، اگر واقعی آپ لوگ مجھ سے ہر رشتہ ختم کرنا چاہتے ہیں تو وہ پلاٹ بھی واپس کر دیں جو میں نے صرف اس امید میں دیا تھا کہ شاید ہمارے ریلیشن شپس بہتر ہو جائیں۔ میرا مقصد پلاٹ واپس لینا ہرگز نہیں تھا، میں صرف یہ چاہتا تھا کہ شاید اس بہانے ایک بات چیت ہو جائے، شاید کوئی بند دروازہ دوبارہ کھل جائے، شاید ہم پھر ایک فیملی کی طرح بیٹھ سکیں، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ مجھے جواب ملا، پلاٹ واپس لے لو۔ پھر کہا گیا کہ اتنے سالوں تک پلاٹ کی دیکھ بھال پر ایکسپنسز ہوئے ہیں۔
اس لیے اس کی کرنٹ ویلیو کا تقریباً 25% انہیں دیا جائے۔ میرے نالج کے مطابق نہ اس پلاٹ پر کوئی کنسٹرکشن ہوئی تھی، نہ کوئی ڈیولپمنٹ ورک ہوا تھا، اور نہ ہی اس کی کنڈیشن میں کوئی خاص تبدیلی آئی تھی۔ اس کے باوجود میں نے کوئی بحث نہیں کی، میں نے ان کی بات مان لی کیونکہ میرا مقصد کبھی پیسہ تھا ہی نہیں۔ آخر کار پلاٹ سیل ہوا۔ اس کی اماؤنٹ میں سے تقریباً 25% انہوں نے رکھ لی اور باقی اماؤنٹ مجھے مل گئی۔ مجھے افسوس اس بات کا نہیں تھا کہ مجھے کم پیسے ملے، تو کس بات کا تھا کہ جس رشتے کو میں نے محبت، سیکریفائز اور اخلاص سے بچانے کی کوشش کی، وہ پھر بھی نہ بچ سکا۔ اس کے بعد مجھے پتہ چلا کہ کچھ ریلیٹیوز کے سامنے میری ایسی امیج بنائی جا رہی ہے جیسے میں وہ انسان ہوں جو چیزیں دے کر واپس لے لیتا ہے۔ یہ بات میرے لیے سب سے زیادہ تکلیف دے دی، کیونکہ خدا جانتا ہے کہ میں نے کبھی اپنے کسی عمل کا حساب نہیں رکھا، جو کچھ بھی کیا دل سے کیا۔ آج جب میں اپنی زندگی کے تقریباً 35 سال پیچھے مڑ کر دیکھتا ہوں تو ایک بات بہت کلیئر نظر آتی ہے: پیسہ واپس آ سکتا ہے، پراپرٹی دوبارہ خریدی جا سکتی ہے، بزنس دوبارہ کھڑا کیا جا سکتا ہے، لیکن زندگی کے وہ سال جو انسان دوسروں کے لیے دے دیتا ہے وہ کبھی واپس نہیں آتے۔ میں نے اپنی زندگی کو بہت بڑا حصہ فیملی ریلیشن شپس کو بچانے، جوڑنے اور ان کے لیے سیکریفائز کرنے میں گزار دیا۔ اگر آج کوئی ینگ پرسن مجھ سے پوچھے کہ زندگی نے سب سے بڑا لیسن کیا دیا، تو میرا جواب صرف ایک ہوگا: احسان ضرور کریں، لیکن اس امید پر نہیں کہ ہر احسان کا ریٹرن محبت یا لائلٹی کی شکل میں ضرور ملے گا۔ اپنے والدین سے محبت کریں، اپنے بہن بھائیوں کا ساتھ دیں، اپنے ریلیٹیوز کی مدد کریں، لیکن اپنی سیلف رسپیکٹ، اپنا مینٹل پیس، اپنے لائف پارٹنر، اپنے بچوں اور اپنی زندگی کی قیمتی وقت کی حفاظت کرنا کبھی مت بھولیے، کیونکہ ریلیشن شپ صرف ایک انسان کے سیکریفائس سے نہیں چلتے، انہیں دونوں طرف سے محبت، رسپیکٹ، احساس اور اپریسیشن کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں یہ کہانی کسی کو گلٹی پروف کرنے کے لیے نہیں لکھی، میں نے صرف اس لیے لکھی ہے کہ شاید میری زندگی کا ایکسپیرینس کسی اور کی زندگی کو تھوڑا آسان بنا دے۔ اگر میری اس کہانی سے صرف ایک انسان بھی بہتر ڈیسیژن لینا سیکھ جائے تو میں سمجھوں گا کہ میری زندگی کے مشکل تجربے اپنا مقصد پورا کر چکے ہیں۔ اللہ ہی دلوں کا حال جانتا ہے، وہی سب سے بڑا جج ہے، اور اس کے فیصلے ہی سب سے زیادہ انصاف پر مبنی ہوتے ہیں۔